نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا بیٹھنا ہمارا سیکھنا ہمارا قبول فرما لے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھی ٹوٹی پوٹی کوششیں ہیں ابھی تک جتنا بھی عمل ہو سکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور جو کمیاں رہ گئی ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو بھی دور فرما دے کہ تیرے کن کہنے سے تو ہر چیز چل رہی ہے اللہ تعالیٰ، تو ہماری کمیوں کو بھی دور فرما دے اور اس پہ بھی کن فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ الفرقان، اب ہم الحمدللہ دوبارہ مکی سورت ایک پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے سورۃ النور مدنی سورت پڑھی تھی۔ سورۃ الفرقان جو ہے یہ لفظ ف را قاف سے ہے، فرقان، اور فا را قاف سے کیا بنتا ہے؟ فرق کرنا۔ تو اس کا جو اکثر مفسرین نے جو اس کا معنی لیا، دو مطلب ہیں لیکن اکثریت نے جو معنی لیا وہ یہی ہے، یعنی ڈفرینشیٹ کرنا، دو چیزوں میں تفریق کرنا۔ اور معنی کیا بنتا ہے، فرق کرنا کیا بنتا ہے، کس چیز میں فرق کرتا ہے یہ سورت؟ برائی بھلائی میں، کفر ایمان میں، توحید اور شرک میں۔ تو فرقان جو ہے نا اصل میں تو یہ اس قرآن کریم کا دوسرا نام ہے الفرقان۔ تو یہ قرآن ڈفرینشیٹ کرتا ہے سب میں، سورت کا نام بھی ہے لیکن اس سورت میں یہ لفظ قرآن کریم کے لیے بولا گیا، تو بیسیکلی قرآن کا نام الفرقان بھی ہوا۔ تو آپ کو آج قرآن کریم کا ایک نیا نام بھی پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ زندگیوں میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرق پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، روشنی اور اندھیرے میں، نور اور ظلمت میں فرق صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ابھی آپ نے سورہ نور پڑھی تو کتنا نور ملا نا آپ کو۔ تو یہ الفرقان کی ایک صفت، یعنی یہ ایک صفت ہے قرآن کریم کی کہ وہ فرق بتا دیتا ہے۔ پھر دوسرا جو مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے، اس میں گو کہ اکثریت نہیں شامل، مگر پھر بھی آپ کے سامنے یہ رکھ دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ فرقہ سے ہے، یعنی تقسیم کرنا، پورشنز کرنا، حصے کرنا۔ تو قرآن کریم حصوں میں اترا ہے نا، ایک ساتھ تو نہیں اتر گیا، تو وہ بھی معنی اس کا اس طرح سے انہوں نے لیا۔ اب یہ سورت جو ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے 42 سورت ہے، حالانکہ یہاں پہ تو آپ دیکھیں 25 لکھا ہوا نا اوپر، تو یہ نزول کا کی ترتیب نہیں ہے، نمبر نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اس کا نمبر 25 ہے۔ یہ سورت سورہ نساء سے 8 سال پہلے اتری تھی، اور اس کا زمانہ نزول یعنی تقریباً مکی دور کا درمیانہ جو ٹائم تھا وہ بتایا جاتا ہے۔ اس سورت کا بھی مضمون وہی ہے جو مکی سورتوں کا اکثریت ہوتا ہے، وہ ہے توحید، اس کے بعد رسالت اور آخرت بھی اس میں آ جاتا ہے۔ مگر جیسے ہر ایک سورت کا ایک تھیم ہوتا ہے نا، تھیم ایک سینٹر، ایک جس کے گرد وہ سورت زیادہ تر گھومتی ہے، وہ اس سورت میں قرآن کریم کی عظمت آپ کو بتانا ہے، اس کی بڑائی کو ثابت کرنا ہے کہ کیا پوزیشن ہولڈ کرتا ہے یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کتنا اس کا ہائی سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز اس میں ہے کہ جو الزامات اور جو بہتان بازیاں مشرکین کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بہتان خاص طور پہ باندھتے تھے، ان کا جواب دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند فرمائی ہے
کہ لوگ جو مرضی کہہ لیں، اللہ گواہ اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہی اللہ نے اپنا کلام اتارا، تو وہ ہستی کوئی ایسے ہی تو نہیں ہوگی نا، کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اتارنے کے لیے جس کو چنے گا وہ کوئی بہت ہی خاص ہی ہوگا نا. تو ان کی بڑی شان ہے، اور وہ شان بھی بیان ہوئی ہے یہاں پہ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس صورت میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے. پھر آپ اس کے مضامین کو یا اس کی جو پورشنز میں اس صورت کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. پہلا جو حصہ ہے آیت نمبر 1 سے 9 تک، جس میں قرآن کریم کا ذکر ہے، یہ کیسے نازل ہوا اور اللہ کی طرف سے ہے اور یہ رحمت ہے انسانیت کے لیے، اس طرح سے باتیں. اور نمبر 2 10 سے 34 تک کا پورشن ہے، جو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان بازیاں کی تھی، الزامات جھوٹے لگائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیے. پھر 35 سے 44 تک جو بھی واقعات جو پیغمبروں کے ساتھ گزرے، جو پیغام پیغمبر پچھلے لے کر آئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ سارا ذکر ہے. اور مشرکین مکہ کو بھی بتا دیا گیا، رہتی دنیا تک ہر آنے والے انسان کو جو قرآن کو پڑھے گا، کہ کیا تم بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو جو ان کے ساتھ ہوا تھا؟ پھر کیا تم بھی اسی انجام کو پہنچنا چاہتے ہو؟ نمبر 4 جو سیکشن ہے اور 45 سے 60 تک ہے، جس میں ایمان، توحید، ہمارے اعمال کا حساب کتاب، آخرت میں کن چیزوں سے واسطہ پڑے گا، وہ ہے. پھر نمبر 61 سے 77 تک، کہ جب کوئی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اس پہ ایمان رکھتا ہے اور ہدایت پہ چلنے لگتا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہو جاتی ہے. عباد الرحمن کی بات آئے گی، خوبصورت ترین ان کی کوالٹیز جو ہم نے اپنے اندر بھی انشاءاللہ پیدا کرنی ہے، وہ ذکر آئے گا. تو یہ سارے اس صورت میں کچھ اگر اس طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا جائے تو ذرا آسانی ہو جائے گی آپ کو پڑھنے میں، سمجھنے میں. پچھلی صورت جو سورہ نور تھی، اس کا مضمون ختم ہوا تھا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اس صورت کا سٹارٹ ہم دیکھیں گے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، وہ پچھلے سورہ نور میں تھا. اور اس صورت کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو سیکنڈ آیت کے اندر ہے. اس صورت میں آپ نے 63 آیت میں دیکھا کہ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے اوپر ان کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت آ جائے گی یا کوئی عذاب. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کے نزول کی بات کی. تو تھوڑی مماثلت جو اس کے اینڈ اور اس کے سٹارٹ میں ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھی ہے. اور توحید پہ اس صورت میں دلائل قائم کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں توحید کے بھی اس صورت میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.